الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ہدایت النحو کا سبق نمبر 4 پڑھنا ہے، تو آج جتنا سبق پڑھنا ہے ہم نے وہاں تک سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا فصول ثلاثۃ۔ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اما المقدمات، بہرحال مقدمہ، ففی المبادی، پس مبادی کے بارے میں ہے، وہ مبادی التی جس کا یجب تقدیمها مقدم کرنا، آگے لانا، یہ لازم ہے، مقدم کرنا لازم ہے، لتوقف المسائل علیہا، تاکہ مسائل کا توقف ہو، ٹھہراؤ ہو، علیہا، ان مبادیات پر۔ ففیہا فصول ثلاثۃ، پس 3 فصلیں ہیں۔ ففیہا، پس اس میں، اس ضمیر کا مرجع مقدمہ بنائیں، ففیہا، پس اس مقدمے کے اندر، فصول ثلاثۃ، 3 فصلیں ہیں، اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ یہ ہم نے ترجمہ کر لیا۔ اب اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لفظ آیا ہے المقدمۃ، المقدمۃ، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ نحویوں نے یا دیگر مصنفین فنون کی آپ کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ لفظ مقدمہ آتا ہے، تو یہ صاحبان کتب نے یہ لفظ مقدمہ کہاں سے لیا ہے؟ تو محشی حضرات لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہی ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ ایک اور اصطلاح ہے مقدمۃ الجیش، اس اصطلاح کو کہتے ہیں۔ تو مقدمۃ الجیش سے مراد کیا ہے؟ کبھی اتفاق ہو آپ کو کسی فوج کا یا لشکر کا کو دیکھنے کا، تو وہاں پر تقریباً 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، پھر درمیان میں ہوتا ہے، پھر تیسرا حصہ آخر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس حصے لشکر کی دائیں بائیں بھی تقسیم کرتے ہیں، میسرہ اور میمنہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو مقدمہ جو ہے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، جو فوج کا اگلا دستہ ہوتا ہے، اگلا لشکر ہوتا ہے، اسے مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ تو محشی حضرات کہتے ہیں کہ جناب ان کتاب والوں نے لفظ مقدمہ جو لیا ہے نا، وہ اس اصطلاح سے اخذ کیا ہے کہ وہ مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے اسے، کیونکہ وہ پوری فوج پورے دستے سے مقدم ہوتا ہے، اور پچھلا جو حصہ ہوتا ہے نا فوج کا، لشکر کا، اس کی بنیاد اس اگلے حصے پر ہوتی ہے۔ وہ اگلا حصہ، اگلا دستہ، اگلا لشکر کا حصہ جتنا مضبوط ہوگا تو بعد والا بھی اتنا ہی مطلب اس سے محفوظ بھی ہوگا، اور جنگ وغیرہ کے اندر اسے آسانی بھی ہوگی۔ تو یہاں پر مقدمۃ الجیش سے چونکہ ماخوذ ہے، تو مقدمہ یہاں اسے مقدمہ اس لیے کہتے ہیں، نحو کے جو آگے مسائل آئیں گے تو ان کا سمجھنا یہ موقوف ہے ان بنیادی چیزوں پر، جیسا کہ صاحب کتاب نے خود لکھا ہے۔ صاحب کتاب نے خود لکھا ہے، خود فرمایا ہے کہ مقدمہ ان بنیادی چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کو مقدم کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نحوی قوانین جو ہیں
ان کا سمجھنا یہ موقوف ہے ان بنیادی چیزوں پر۔ مثال کے طور پر کلمہ اور کلام کے بارے میں گفتگو کریں گے تو بھائی اگر کلمہ اور کلام کے بارے میں بنیادی طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کلمہ اور کلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کلمہ اور کلام کے بارے میں کیا اب پتہ نہیں ہے کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اسم پر گفتگو کر دیں، فعل پر کر دیں، حرف پر کر دیں، تو اسم فعل حرف پر گفتگو کریں گے اس وقت جب ہمیں پتہ ہوگا کہ جناب یہ اسم کلمہ ہوتا ہے، فعل کلمہ ہوتا ہے، حرف کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمے کی پہچان ہوگی تبھی ہم اسم پر گفتگو کریں گے، فعل پر کریں گے، حرف پر گفتگو ہم تبھی کر سکیں گے جب کلمے کی ہوگی پہچان یا کلام کی پہچان ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو مقدمہ لکھا ہے صاحب کتاب نے، تو یہ مقدمہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا، لام تعلیل لیا ہے، یہاں سے صاحب کتاب علت بیان کر رہے ہیں، وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب مقدمہ کیوں آپ نے لکھا ہے، مقدمہ کیوں بنایا ہے، پہلے کیوں لے کے آئے ہیں، اس بات کا جواب دے رہے ہیں، اس لیے مقدمہ بنایا ہے، اس لیے اسے آگے لے کے آئے ہیں، اس لیے اس کو لکھا ہے لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا، کیونکہ نحوی قوانین جو ہیں یہ موقوف ہے ان چیزوں پر۔ اب اسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے کیا ہے، تو اسم کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب کلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کلام مشتمل ہوتا ہے اسم فعل حرف ان تینوں چیزوں میں سے کسی پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسم فعل حرف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کلام پر کیا گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ مطلب کلام سے مراد یہ جملہ شرطیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مقدم کیا ہے کہ نحو کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا ان بنیادی چیزوں پر موقوف ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں فَفِيهَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، پس اس مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہیں، مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل کے اندر جو ہے وہ علم نحو کی تعریف بیان کریں گے، غرض و غایت بیان کریں گے اور موضوع کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی فصل میں ظاہر ہے اگر نحو کی تعریف نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے بھائی نحو کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا سیکھے گا، پھر کیا سیکھے گا، تو کیا سمجھ سکے گا۔ تو اور اگر غرض و غایت کا نہیں پتہ بھائی نحو سے، ارے نحو کو پڑھ رہا ہے مبتدی طالب علم تو کس وجہ سے پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ اگر کوئی غرض بھی نہیں ہے تو پھر وہ کہہ لے کہ مجہول کی تلاش میں ہے، وہ مجہول کی تلاش میں ہے، تو مجہول کی تلاش تو لکھا گیا کتابوں کے اندر یہ بس ہے، ٹھیک ہے۔ تو موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے، موضوع کیا ہے بھائی جس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لکھنا ہوتا ہے تو پہلے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، بھائی اس چیز کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، لکھنی، پڑھنی، سننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی فصل فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 علم نحو کی تعریف، نمبر 2 غرض و غایت، نمبر 3 علم نحو کا موضوع۔ اور دوسری فصل جو ہے وہ کلمہ کی تعریف کے بارے میں ہے اور کلمے کی اقسام کے بارے میں ہے، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی اسم فعل اور حرف کے بارے میں، یعنی ان کی تعریفات آ جائیں گی، ان کی اقسام آ جائیں گے۔ اور تیسری فصل جو ہے فی بیان تعریف الکلامی، کلام کی تعریف کے بارے میں ہے۔ تیسری فصل جو ہے وہ کلام کی تعریف کے بارے میں ہے، اور یہ 3 فصلیں ذکر ہوں گی، اور اس کے بعد جناب القسم الاول شروع ہو جائے گی جو صاحب کتاب نے پیچھے کہا ہے، میں پچھلے لیکچرز کے اندر بیان کر کے آیا ہوں
کہ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ جناب میں نے مرتب کیا ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر. یہ مقدمے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، پھر اس کے بعد القسم الاول سے پہلی قسم شروع ہو جائے گی، پھر آگے وضاحت ساری چلتی جائے گی.